بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ساء من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى عما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما أعطى. وقال في موضع آخر: زكاة الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. رواه أبو داود. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کے سامنے صدقہ فطر کے بارے میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت آپ حضرات کے سامنے دین کے تعلق سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور کچھ ہی دن باقی بچے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے صدقہ فطر کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں تاکہ ہم لوگ سن کر اس پر عمل کریں اور صدقہ فطر کی تیاری کریں۔ صدقہ فطر کی تعریف کیا ہے؟ صدقہ فطر کس کو کہتے ہیں؟ صدقہ فطر کا معنی کیا ہے؟ جو مال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راہ میں غرباء و مساکین کو دیا جاتا ہے یا خیر کے کسی کام میں خرچ کیا جاتا ہے، اس سے صدقہ کہتے ہیں۔ دوبارہ ارشاد سنیے: جو مال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راہ میں غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے یا کسی خیر کے کام میں خرچ کیا جاتا ہے، اس سے صدقہ کہتے ہیں۔ صدقہ کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک فرض، جیسے یعنی زکوٰۃ۔ نمبر دو واجب، جیسے نذر مانی ہوئی یا صدقہ فطر اور قربانی، یہ واجب میں آتے ہیں۔ اور نمبر تین نفلی صدقات، جیسے کہ عام خیرات ہم کرتے ہیں، عام صدقہ کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ تین قسمیں ہیں صدقہ کے۔ نمبر ایک فرض یعنی زکوٰۃ، جو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے پیش کیا۔ نمبر دو واجب میں صدقہ فطر آتا ہے، واجب صدقہ جو ہے وہ صدقہ فطر ہے۔ نمبر تین نفلی صدقہ، جو عام خیرات ہم کرتے ہیں۔ جو بھی مال اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ جو صاحب نصاب ہے اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دے، جو صاحب نصاب ہے اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر دے، اور جو صاحب نصاب نہ ہو، اس کے پاس کم مال ہو، کم از کم اتنا تو کرے کہ وہ نفلی صدقہ کرے، کیونکہ اس میں بہت برکت ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں؟ صدقہ فطر ہر مسلمان پر جبکہ وہ بقدر نصاب مال کا مالک ہو واجب ہے، یعنی جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صاحب نصاب میں نے آپ حضرات کو اس سے پہلے بتلایا زکوٰۃ کے بحث میں کہ صاحب نصاب اس شخص کو کہتی ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا نقد قیمت تقریباً 40,200 روپیہ ہو، اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں، جس کی بحث آپ حضرات کے سامنے میں نے زکوٰۃ کے عنوان پر جو بیان فرمایا اس میں پورا بتلا دیا۔
جس شخص کے پاس اپنی استعمال اور ضروریات سے زائد اتنی چیزیں ہوں کہ اگر ان کی قیمت لگائی جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار ہو جائے تو یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور اس کے ذمہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اور چاندی کی کیا قیمت ہے آپ حضرات بازار میں جا کر معلوم کریں گے، اس حساب سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ ہر شخص جو صاحب نصاب ہے اس کو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور اگر نابالغ کا اپنا مال ہو تو اس میں سے ادا کیا جائے۔ جن لوگوں نے سفر یا بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تو صدقہ فطر ان پر واجب ہے، جبکہ وہ کھاتے پیتے صاحب نصاب ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سفر میں رہے ہو یا بیمار ہو یا ضعیف ہو، یعنی انتہائی ضعف کو پہنچے ہو، انہوں نے روزہ نہیں رکھے تو ان کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ جو بچہ عید کی رات صبح صادق کے طلوع سے پہلے پیدا ہوا اس کا صدقہ فطر لازم ہے، اور اگر صبح صادق کے بعد پیدا ہوا تو اس پر لازم نہیں ہے۔ جو شخص عید کی رات صبح صادق سے پہلے مر گیا اس کا صدقہ فطر نہیں ہے، اور اگر صبح صادق کے بعد مرا تو اس کا صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا بہتر ہے، لیکن اگر پہلے نہیں کیا تو بعد میں بھی ادا کرنا جائز ہے، اور جب تک ادا نہیں کرے گا اس کے ذمہ صدقہ فطر واجب رہے گا۔ اور اب کتنا صدقہ فطر کتنا دینا ہے، کس حساب سے دینا ہے؟ صدقہ فطر ہر شخص کی طرف سے پونے 2 سیر گندم یا اس کی قیمت جو ہے وہ معلوم کر کے اتنے حساب سے دینا چاہیے، یا اتنی قیمت کی جو چیز ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک سے زیادہ فقیر و محتاجوں کو دینا بھی جائز ہے، اور کئی آدمیوں کو بھی صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہے ان کو صدقہ فطر دینا درست ہے، اور اپنے حقیقی بھائی بہن چاچا پھوپھی کو صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے اگر وہ غریب ہو، مگر بیوی اپنے شوہر یا شوہر اپنے بیوی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ اس طرح ماں اپنے باپ، اس طرح ماں باپ اولاد کو اور اولاد ماں باپ کو اور دادا دادی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا ہے۔ صدقہ فطر کا کسی محتاج فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، اس وجہ سے کہ جب آپ حضرات اس کو مالک بنائیں گے تب جا کر وہ اس مال کا مالک بن جائے گا، اور اس کے بعد جو چاہے گا وہ اس مال میں خرید سکتا ہے۔ اب کس چیز میں کتنا صدقہ فطر دینا چاہیے؟ میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 حدیثیں پیش کیے جو ابو داؤد میں ہے۔ پہلا حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاع من بر او قمح، کہ ہر 2 کی طرف سے 1 صاع یا قمح یا 2 افراد کو دینا جائز ہے، یعنی صاع من بر او قمح عن کل 2، بر اور قمح دونوں کے معنی گیہوں کے ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہر آدمی کی طرف سے صدقہ فطر گیہوں کے کبیر سے نصف صاع واجب ہے۔
پھر وہ کسی غریب کو دینا چاہیے۔ اب یہ نبی کے زمانے میں گیہوں تھا اور گیہوں اس وقت مہنگا تھا، اس لیے نبی نے کہا کہ بہترین یہی کہ تم گیہوں سے دو۔ لیکن آج کل کے دور میں ہم کیسے دیں، اس کا یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا سب سے بہتر جواب یہی ہے کہ جو بندہ جو کھاتا ہو لیکن اچھی طرح جو کھاتا ہو اس حساب سے دے۔ وہ کس حساب سے کھاتا ہے اس حساب سے اپنے اسٹیٹ میں جو بڑے بڑے عالم لوگ بہتر سمجھیں گے، جو متعین کریں گے، اس کے حساب سے دے دینا چاہیے۔ جو جس حساب سے کھاتا ہو اس حساب سے دینا چاہیے، کیونکہ صدقہ فطر صرف صاحب نصاب پر واجب ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر تو واجب نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اپنی ضروریات پوری ہوتی ہو لیکن صاحب نصاب نہ ہو، پھر بھی اگر وہ صدقہ فطر نکالے گا تو اس میں بہت بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ میرا بندہ دیکھیے کہ یہ صاحب نصاب نہیں ہے، پھر بھی میرے راستے میں وہ صدقہ فطر نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث پیش کی اس کا ذرا ترجمہ غور سے سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دو کی طرف سے ایک سا وہ دو افراد خواہ چھوٹے ہو یا بڑے، یعنی جو بھی دو افراد گھر میں ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کو صدقہ فطر کے ذریعے پاک کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی مالدار صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کو اور ان کے تمام گناہوں کو پاک کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ غریب رہتے ہیں پھر وہ صدقہ فطر عطا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وَأَمَّا الْفَقِيرُ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ، کہ جو فقیر لوگ غریب لوگ عطا کرتے ہیں صدقہ فطر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان غریبوں کو اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹا دیتے ہیں ان پر بہت زیادہ، مِمَّا أَعْطَاهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور صدقہ فطر کیوں رکھا گیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر طہر الصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، کہ صدقہ فطر اس لیے لازم کیا ہے تاکہ روزہ بیہودہ باتوں اور فضول گفتگو سے پاک ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا مل جائے۔ مین بات یہ ہے کہ جب امیروں کے پاس دولت رہتی ہے تو وہ عید کے دن اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، اچھا اچھا پہنتے ہیں، لیکن غریبوں کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ نہیں رہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس طرح تم کھاتے ہو اسی طرح دوسرا غریب مسلمان بھی کھانا چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا صدقہ فطر پہلے سے نکالے، عید سے پہلے 2 3 4 دن 5 دن نکالے اور غریبوں تک پہنچا دے تاکہ وہ غریب لوگ بھی عید کی تیاری کرے، عید کے دن اچھے اچھے کھانا پکائے، اپنے بچوں کے لیے کپڑا لائے، وہ بھی خوشی سے عید منائے۔ اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صدقہ فطر میں کوتاہی نہ کرے۔ آدمی کی کوتاہی کی وجہ سے روزے میں جو نقصان ہو جاتا ہے وہ کمی صدقہ فطر کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فقراء اور مساکین، غریب اور مسکین بھی عید کی خوشی میں شریک ہو جائے۔
اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عید سے پہلے ہی صدقہ فطر کو ادا کرے، اس کو غریبوں تک پہنچائے تاکہ غریب بھی عید کے دن خوشی منائے۔ بس میں نے سوچا کہ کچھ باتیں، موٹی موٹی باتیں آپ حضرات تک پہنچا دوں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے اور ہم کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صدقہ فطر ادا کیجئے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو۔ امیر کو دینا تو واجب ہے، اگر غریب کے پاس اپنی ضروریات سے زیادہ ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ بھی ادا کرے تاکہ رمضان میں برکت عطا ہو جائے اللہ کی طرف سے۔ کیونکہ جب بندہ رمضان کے مہینے میں کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت زیادہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے صدقہ فطر کو ادا کیجیے اور خاص کر تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ اگلے سال رہے نہ رہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے۔ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے، مرحومین کے لیے دعا کیجیے، خاص کر اس بیماری کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو ختم کر دے، اور جہاں جو مسلمان ہیں تمام کے لیے دعا کیجیے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ بس یہی باتیں مجھے آپ حضرات تک پہنچانی تھی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔